وعلیکم السلام. Kulsum Shafi, welcome to the Incredible You Club. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا جی ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید. جی شکریہ, تھینک یو. اب ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اپنے اس پروگرام کا, اس ویبینار کا. جی جی اور میں خیال ہے ہمارے ساتھ لوگ جوڑتے چلے جائیں گے, اچھا اور ٹائم چونکہ ہوتا جا رہا ہے تو اس لیے میرا خیال ہے میں شروع کرتی ہوں. سب سے ٹھیک. پہلے تو اللہ پاک کے بابرکت نام سے شروع کرتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. چھوٹا سا پہلے آپ لوگوں سے انکریڈیبل یو کلب کا جو ہے وہ تعارف پیش کر دوں کہ یہ کلب اصل میں جو بنایا گیا ہے, اس کلب کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر ہم دنیا کے تمام لوگوں کو میں اس کلب میں جو ہے وہ دعوت دینا چاہوں گی, اس لیے تاکہ ہم ایک دوسرے کا بازو بن سکیں اور ہم ایک دوسرے کی ہیلپ کر سکیں. یہاں پر جی ڈاکٹرز موجود ہوں, یہاں پر اسٹوڈنٹس موجود ہوں, اور یہاں پر ٹیچرز ہوں, یہاں پر پرنسپلز ہوں, یہاں پر اور بھی بہت سارے لوگ ہوں, اور ہم ایک دوسرے کا ساتھ دے کر جو ہے وہ اپنی زندگیوں کو کنٹینیو کر سکیں. جس طرح سے اگر میں یہ کہوں کہ اگر کوئی مریض ہے تو اس کو ضرور ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی ہے, تو اس پلیٹ فارم سے ہمارے پاس بہترین ڈاکٹرز جو ہے وہ ہم یہاں پر انوائٹ کریں گے اور یہاں پر ان کو بلائیں گے, تاکہ آپ بھی جان سکیں کہ ہاں کسی بھی چیز کا علاج اگر ہمیں کروانا ہے تو ہم کس طرح کی مستند ڈاکٹر سے جو ہے وہ علاج کروا سکیں. اس طریقے سے ابھی ہمارا نیکسٹ منتھ انشاءاللہ ٹیچرز کے حوالے سے ہے کہ بچوں کو کس طرح سے جو ہے وہ ہمیں تربیت کرنی ہے. تو میرا مقصد صرف اس کلب کا یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک دوسرے کا ساتھ بن جائیں, ایک دوسرے کا بازو بن جائیں, ٹھیک ہے نا, تاکہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے جو ہے وہ ہم اور مزید لوگوں کی ہیلپ کر سکیں. آج کا ویبینار جو ہے وہ جس چیز پر ہے وہ یہ ہے کہ ہاؤ ٹو مینج ڈائبٹیز, ہائپر ٹینشن اینڈ اوبیسٹی وداؤٹ یوزنگ کنونشنل میڈیسن. تو اس کے لیے میں نے جو ہے وہ ڈاکٹر علیم الحق صاحب سے گزارش کی تھی, اور الحمدللہ انہوں نے میری ریکویسٹ کو جو ہے وہ رد نہیں کیا اور انہوں نے ایکسیپٹ کیا, اور آج وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. مجھے بہت خوشی ہے کہ انہوں نے ماشاءاللہ ڈائبٹیز کے بہت سارے پیشنٹ کو جو ہے وہ کیور کیا, اور ان کا مطلب یہ ریکارڈ ہے کہ ماشاءاللہ انہوں نے ڈائبٹیز کو ریورس کرنے میں جو ہے وہ بہت ہیلپ فل رہے ہیں. تو میرا یہی مقصد تھا یہاں پر آج ڈاکٹر صاحب کو کال کرنے کا. ہمارے ساتھ جو ہے وہ ڈائٹریشین نازیہ وسیم صاحبہ نے بھی جوائن کرنا ہے, لیکن انفارچونیٹلی آج ان کا میسج آیا کہ ان کے بھائی کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی ہے, تو وہ بہاول پور میں ہیں آج اس وقت, تو وہ ان کا جو ہے وہ اس وجہ سے وہ آج شاید جوائن نہیں کر سکیں گی. تو آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر علیم الحق صاحب موجود ہیں. تو میں کچھ سوالات ڈاکٹر صاحب آپ سے کرنا چاہوں گی اس کے جی حوالے سے کہ ہم کس طرح سے جو ہے وہ جو ڈائبٹیز کے مریض ہیں ہم انہیں کس طرح سے کیا ٹریٹمنٹ آپ سجیسٹ کریں گے کہ کس طرح کا ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے, اور کیا واقعی ایسا ہے کہ ریورس ہو سکتی ہے شوگر, یا ہم صرف یہ کہیں کہ یہ صرف کتابی باتیں ہیں. آپ اس حوالے سے ذرا کچھ ہمیں گائیڈ کیجیے. جی میں گائیڈ کرتا ہوں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو سب سے پہلے جو آپ کا کویشچن ہے کہ کیا یہ واقعی ہی ریورسیبل ہے, تو سب سے پہلے میں اس بات کا جواب دینا چاہوں گا. تو بات یہ ہے کہ یہ کوئی امپاسبل چیز نہیں ہے. شوگر جو ہے, ڈائبٹیز, آج کی جو جدید ہماری سائنس ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ ایک ریورسیبل ڈیزیز ہے. اور کیسے یہ ریورسیبل ڈیزیز ہے کہ ہمارے جسم کا جو پینکریاز ہے, جو لبلبا ہے, وہ ورک کر رہا ہوتا ہے, وہ انسولین پروڈیوس کر رہا ہوتا ہے, لیکن صرف ہمارے جسم میں وہ انسولین یوز نہیں ہو رہی ہوتی, مطلب انسولین ریزسٹنس پائی جاتی ہے ہمارے جسم میں. تو آج کی ماڈرن سائنس ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ آپ کو انسولین ریزسٹنس ہے, آپ کا پینکریاز ٹھیک ہے, آپ کی انسولین پروڈیوس ہو رہی ہے, صرف ریزسٹنس ہے. اب آپ نے اس ریزسٹنس کو دور کرنا ہے.
اب اس ریزسٹنس کو دور کرنے کے لیے پوری دنیا میں مختلف تھراپیز یوز کی جاتی ہے. جو سب سے زیادہ کامیاب ہے اس میں ایک کیٹو ڈائٹ تھراپی بہت زیادہ کامیاب ہوئی ہے. کیٹو ڈائٹ سے بہت سارے شوگر کے پیشنٹس ریورس ہوئے ہیں. اور ایک ہمارے ورک آؤٹ، کیونکہ ہماری جو ڈائبٹیز کی جو ہم کازز دیکھتے ہیں نا، اس میں ایک سب سے بڑی کاز ہے آج کے جو ہمارا لائف سٹائل ہے اس میں لیزی پن ہے. ٹھیک ہے، ہم سب جی بہت زیادہ لیزی ہو گئے. ہم اپنے جسم کو بالکل سست بنا دیے. ہم بالکل ورک آؤٹ نہیں کرتے. ہمارے جو ڈیلی روٹین ہے، ہمارے ورک ہے، تو وہ اس طرح کا ہو گیا کہ وہ بالکل بیٹھا رہنے کا کام ہو گیا. تو ورک آؤٹ تھراپی سے بھی بہت سی شوگر کی پیشنٹ ریورس ہوئے. اب آ جاتے ہیں ہومیوپیتھک کی طرف، کیونکہ میرا تعلق ہومیوپیتھی سے ہے. تو میں نے بھی اس جو جدید ریسرچ ہے ماڈرن سائنس کی، تو اس کو سمجھ کے میں نے اس کو ہومیوپیتھک کو اس پہ اپلائی کیا کہ جو انسولین ریزسٹنس پائی جا رہی ہے اس میں ہم کیا میڈیکیشن کر سکتے ہیں. تو اس میں نے مختلف لوگوں پہ مختلف میڈیکیشنز کی، اس کے مختلف نتائج سامنے آئے. پھر ان سب نتائج کو میں نے مد نظر رکھ کر کہ کیونکہ شوگر کے بہت سارے کازز ہیں. ٹھیک ہے، ایک ہماری سب سے پہلی آج کل جو ہماری ڈائٹ ہے وہ بہت زیادہ پوائزنس ہے، بہت زیادہ کیمیکل بیسڈ ہے، بہت زیادہ مرچ مسالوں کا استعمال ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارا بالکل ورک آؤٹ نہ کرنا. اسی طرح پھر ہمارے جینیٹک ایک کاز آ جاتی ہے ڈائبٹیز کی. ٹھیک ہے، اسی طرح پھر ہمارے ڈپریشن سب سے بڑا جو کاز ہے ڈائبٹیز کا، وہ ڈپریشن ہے. تو اسی طرح ہمارے یہ مختلف کازز کو میں نے دیکھا، سمجھا، جانا، اور ان مختلف کازز پہ کیا میڈیکیشن اپلائی ہو سکتی ہے وہ میں نے جب اپنے ٹریٹمنٹ میں یوز کی تو اس کے بہت بہترین نتائج آئے. اور ایسے نتائج آئے سامنے کہ مجھے صرف ایک بار میڈیکیشن کرنی پڑی. یہ نہیں ہے کہ کوئی لانگ ٹرم ٹریٹمنٹ تھا، صرف ایک بار کی میڈیکیشن تھی صحیح صحیح. تو شوگر ریورس ہو گئی. تو اصل بات جو تھی وہ یہ ہے کہ ہم نے ڈیزیز کو سمجھنا ہے اور یہ اس میں سمجھنا ہے کہ بیماری کاز کہاں پہ ہو رہی ہے اور کس وجہ سے ہو رہی ہے. تو جب ہم یہ سمجھیں گے تو صحیح. ہمارے لیے ٹریٹمنٹ آسان ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر. اچھا ایک ٹھیک ہے. چھوٹا سا اور سوال ہے کہ اگر کوئی پیشنٹ، جیسے ہمارے پاس آتے ہیں مریض تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں 10 10 15 15 سال پرانی شوگر ہے، تو کیا جی جی وہ بھی اتنے ہی ایک ڈوز میں، یا پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جیسے اگر کچھ ہفتے میں یا 10 15 دن میں، یا مطلب کتنا آپ کے اندازے کے مطابق کتنا ٹائم لگ سکتا ہے کہ شوگر جو ہے وہ ریورس ہو جائے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کیونکہ یہ میری نئی اپروچ ہے. ٹھیک ہے، ڈائبٹیز کی ٹریٹمنٹ تو میں بہت سالوں سے کر رہا تھا اور میں نے بہت سے سمجھ لیں ناکامیاں، کامیابیاں، مختلف تجربات سے ہو کر یہاں پہ پہنچا. تو اب جو اس نئے میں اپروچ پہ پہنچا ہوں تو اس میں قریباً 1 سے 1.5 مہینہ لگتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ جو میری میڈیکیشن ہے اس میں بیچ میں گیپ ہے. یہ نہیں کہ ریگولر بیسس پہ کوئی میڈیکیشن کی جائے گی. تو وہ گیپ کی وجہ سے صحیح. تھوڑا سا 1 منتھ یا 2 منتھ بھی لگ سکتے ہیں. تو اب تک جو میرے پاس کیور کیسز ہیں وہ 15 دن سے قریباً 45 دن تک ان کا میڈیکیشن کا ٹائم رہا ہے. تو اس میں وہ ریورس ہو گئی ہے. صحیح. بالکل، بہت شکریہ. یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے. اور میں اپنے ویورز سے بھی کہوں گی کہ اگر آپ لوگ کے پاس بھی کوئی سوال ہے تو وہ ضرور ہمیں ٹائپ کیجیے، اور آپ لوگ اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے، کیونکہ دیکھیں ہمارے پاس جتنے بھی ہمارے تقریباً ہر گھر میں ہی شوگر کے پیشنٹ موجود ہیں اور ہائپر ٹینشن کی پیشنٹ موجود ہیں. اور یہی ہوتا ہے کہ ڈاکٹر یہی سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ نے جو دوا کھانی ہے وہ ساری زندگی کھانی ہے. ٹھیک ہے نا، جی ایک بالکل. گولی ہے، اگر گلوکوفیج ہے شاید میرا خیال ہے اس کے شوگر کے حوالے سے، اور ہائپر ٹینشن کی بھی کچھ میڈیسنز ہیں، وہ تو انہیں ساری زندگی لینی ہے. جی بالکل، تو اس پہلے صورت سے تو بچنے وہی. کے لیے جی، تو اگر ہم تھوڑا سا اس طرف آئیں اور اپنے مطلب ایک مستند ڈاکٹر سے جو ہے وہ رجوع کر کے اگر علاج کروایا جائے تو میرا خیال ہے ہم وہ جو ایک پوری زندگی ہمارا سفر چلنا ہے، اس کے بجائے اگر ہم کچھ دن تھوڑا سا کسی پر بھروسہ کر کے اگر یہ والا علاج کروا لے تو میرا خیال ہے یہ بہت بہترین ہے. کیا خیال ہے ڈاکٹر صاحب اصل آپ کا؟ اصل مسئلہ یہی ہے کہ ہمیں بھروسہ نہیں ہوتا. تو ابھی جو میرے کیس بھی ریورس ہوئے تو بہت سارے لوگ شکوک و شبہات میں کہ یہ کیسے ہے.
تو اصل میں بالکل بالکل جو ہے وہ نالج کی کمی ہے. کیونکہ یہ میں نے آپ کو پہلے شروع میں بتایا کہ یہ کوئی امپاسبل چیز نہیں ہے. مختلف ہوں تھراپیز سے، لیکن وہ تھوڑی ٹف ٹائم ہے وہ تھراپیز، تو وہ ان سے ریورس ہوئی ہے. تو یہ ناممکن چیز نہیں ہے. صحیح تو صحیح ہم بالکل. نے ہومیوپیتھک میڈیکیشن سے یہ کام کرنے کی کوشش کی ہے، تو یہ کوئی ہم نے کوئی انوکھا کام نہیں کیا. باقی بھروسے کی بات ہے، جو بھروسہ کرتا ہے تو ریورس ہو سکتی ہے انشاءاللہ. صحیح صحیح. سر ایک ہمارے پاس سوال آیا ہے، امان جمیل صاحب نے کیا ہے سوال. وہ کہتے ہیں کہ ڈیورنگ یور ٹریٹمنٹ کین پیشنٹ یوز ایلوپیتھک اینٹی بایوٹکس اینٹی ڈائبٹک میڈیسن؟ کیا اینٹی دیکھیں کہ ڈائبٹک میڈیسن وہ میرے ڈیورنگ ٹریٹمنٹ لیں یا پھر وہ روک دیں میڈیسن؟ اگر انسولین پہ، کیونکہ ایک پیشنٹ اگر انسولین پہ تو اس کا مطلب کہ اس کا پینکریاس کام نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، اس کو مجبوراً آرٹیفیشل انسولین یوز کرنی پڑ جاتی ہے. تو صحیح. اس صورت میں آپ ہومیوپیتھک میڈیکیشنز کے ساتھ انسولین لے سکتے ہیں، لیکن ہم کیونکہ ڈیلی بیسس پہ اس پہ نظر رکھتے ہیں شوگر پہ، تو جیسے جیسے شوگر کنٹرول میں آتی جائے گی، ریورس ہونا شروع ہو جائے گی، تو ہم انسولین یا جو بھی ٹریٹمنٹ ان کی چل رہی ہوتی ہے وہ بند ہو جائے گی. لیکن ابھی تک جو رزلٹ سامنے آئے ہیں وہ یہی آئے کہ ایک ہفتے کے اندر ہی انڈر کنٹرول میں آ جاتی ہے، تو دوسری میڈیکیشن جو بھی چل رہی ہوتی ہے ان کی پھر ضرورت نہیں پڑتی. باقی ہر ایک صحیح کیس ایک ڈفرینٹ چیلنج ہوتا ہے نا، تو اس کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن جو اب تک کے میرے پاس ریزلٹس ہیں وہ میں آپ سے شیئر کر دوں. صحیح صحیح بالکل. اچھا سر، ایسا ہے کہ اگر ہم جیسے ڈائبٹیز کا علاج کروا رہے ہوتے ہیں تو ہم نے سنا ہے کہ جو کنونشنل میڈیسن ہے وہ تو ان کا سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے، تو وہ ضرور جگر پر افیکٹ کرتی ہیں یا کہیں نہ کہیں پھیپھڑوں پر بھی اثر کرتی ہیں. تو کیا ہومیوپیتھک میڈیسنز میں ایسا ہے کہ اگر ہم یہ ٹریٹمنٹ کروائیں تو کوئی اور آرگن ہمارا خراب ہو جائے، یا ایسا کچھ ہے کہ ہم نے ہماری شوگر تو ٹھیک ہو گئی لیکن بلڈ پریشر بڑھ گیا؟ کیا اس طرح کا کچھ ہو سکتا ہے کہ ہماری ایک چیز ٹھیک ہوئی اور دوسری چیز خراب ہو گئی؟ مطلب ہم آ، اگر اس چیز کا مطلب شور ہیں کہ ہم صرف شوگر ٹھیک کریں تو شوگر ہی ہماری ٹھیک ہوگی، ایسا تو نہیں کہ جی ہماری کوئی ڈاکٹر، اور آرگنز جو ہے جی وہ میں آپ کچھ کا سوال ان میں سمجھ مطلب گیا کوئی ڈاکٹر اور. صاحب. جی جی میں آپ کا سوال سمجھ گیا. دیکھیں ہومیوپیتھک جو میڈیسنس تیار ہوتی ہیں وہ اس کا ایک پروسیس ایسا ہوتا ہے کہ اس میں جو سائیڈ افیکٹس ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ہومیوپیتھک کی ایک چیز جو ہے وہ ہومیوپیتھک ڈاکٹرس کو بھی سمجھنی ہوگی، اور ہومیوپیتھک جو پیشنٹس ہیں جو ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ لیتے ہیں ان کو بھی سمجھنی ہوگی. اصل میں جو ہماری ٹریٹمنٹ ہومیوپیتھی ہے وہ اس بیسڈ پہ ہوتی ہے کہ ہمیں جو مختلف روزمرہ کی زندگی میں مختلف انفیکشنز ہو جاتے ہیں، بیکٹیریل، وائرل، فنگل، یا کوئی بھی کسی طرح کا اور کوئی ڈیزیز ہو جاتی ہے، وہ کسی غلط ٹریٹمنٹ کی وجہ سے سپریس ہو جائے. مثال کے طور پہ کوئی بخار ہے، کوئی نزلہ ہے، کوئی زکام ہے، کوئی کھانسی ہے، صحیح وہ سپریس ہو جائے کسی بھی غلط ٹریٹمنٹ سے. اب ہومیوپیتھک جو میڈیکیشن کی جاتی ہے تو وہ اس سپریشن کو دور کرتی ہے. تو اس وجہ سے تھوڑا سا پیشنٹ بھی گھبرا جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی گھبرا جاتے ہیں. تو یہ چیز تھوڑی سمجھنی ہوگی، بالکل باقی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. یہ جو ہے صحیح. یہ یہ ایک آپ نے گڈ بہت افیکٹ ہے. اچھی ٹھیک بات ہے، کہی ایک چھپا کہ ہوا یہ بہت دشمن اس کی ایک زبردست. ایسے بالکل. مثال ہے. جی اس کی ایک ایسے مثال ہے، چھپا ہوا دشمن زیادہ خطرناک ہوگا کہ ایک سامنے واضح دشمن زیادہ خطرناک ہوگا. تو جب سامنے دشمن آ جائے گا تو اس کا مقابلہ آسان ہے. ٹھیک ہے، جب سپریس ہوئی ڈیزیز سامنے آ جائے گی، اس کے جو سمٹمز اپیئر ہوں گے، ہم پھر اس کو ٹریٹ کریں گے. تو وہ اسی وجہ سے مختلف جو کرونک ڈیزیزز ہیں ڈائبٹیز کے علاوہ بھی، وہ کیور ایبل ہیں ہومیوپیتھک میں، کیونکہ ہم جو سپریشن ہے اس کو صحیح دور کر رہے ہوتے ہیں. تو اس چیز کو پیشنٹس کو بھی سمجھنا ہوگا اور ہمارے ہومیوپیتھک ڈاکٹرس کو بھی سمجھنا ہوگا کہ وہ جو سپریس ہوئی ڈیزیزز ہیں، چاہے جو بھی ہے، چاہے جینیٹک بھی ہے، تو وہ بھی اپیئر ہوں گی ایک دفعہ. اپیئر ہو کے پھر صحیح کچھ وہ پھر ڈیزیز پہ ہے کہ وہ کتنی کرونک ہے، تو وہ سمٹم ظاہر کر کے پھر صحیح صحیح ختم ہو جائیں گے. صحیح بالکل. اچھا سر، اب ہم تھوڑا سا بات کرتے ہیں ہائپر ٹینشن کے حوالے سے کہ جیسے جو بلڈ پریشر کے مریض ہوتے ہیں اور اگر وہ آتے ہیں کہ ان کا ہائی بلڈ پریشر ہے. اب ہائی بلڈ پریشر والے مریضوں میں اور لو بلڈ پریشر والے مریضوں میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں کس طرح کا انہیں کچھ مشورہ دینا چاہیے کہ وہ کس طرح کی میڈیسن لیں؟ اگر آپ کو ایک آدھ میڈیسن کا نام ہمیں اگر بتا دیں ہائپر ٹینشن کے حوالے سے اور
جو مطلب لو بلڈ پریشر اور ہائی بلڈ پریشر کے حوالے سے؟ جی ڈاکٹر صاحب، جو ہائپر ٹینشن کے کیسز ہے، اصل میں دیکھیں چاہے ہائپر ٹینشن ہے، چاہے ڈائبٹیز ہے، چاہے آپ کا جو تھرڈ ٹاپک ہے اوبیسٹی، تو ان تینوں کے پیچھے یا اور بھی جتنی بھی ڈیزیزز ہیں ان سب کے پیچھے ایک مین جو کاز ہے نا، مین کاز کی میں بات کر رہا ہوں. ایک تو ہوتا ہے کہ ہمارے ہارٹ کا کوئی ایشو ہے، لیور کا کوئی ایشو ہے، ہمارے گلینڈز، تھائرائڈ گلینڈز کا کوئی ایشو ہے، تو وہ تو ہے. ان سب کے پیچھے ایک اور کاز ہے، وہ ہماری ہے لائف سٹائل. اس لائف سٹائل میں ہماری ڈائٹ بھی آ جاتی ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں. یہ مین کاز ہے ہر ڈیزیز کی، چاہے وہ ہائپر ٹینشن کا ہی کیوں نہ کیس ہو. تو ہم نے سب سے پہلے اپنی لائف سٹائل کو کنٹرول میں لانا ہے. ٹھیک ہے، ہماری جو آج کل کی ڈائٹ ہے وہ بہت زیادہ فاسٹ فوڈ پہ چلی گئی ہے، بہت زیادہ ہمارے سافٹ بالکل ڈرنکس جو جی. ہیں وہ بہت زیادہ کیمیکل بیسڈ ہیں. دیکھیں ہمارا جسم جو ہے وہ نیچرل فوڈ کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے اللہ پاک کی قدرت نے تیار کیا. تو جب ہم ان نیچرل کیمیکل بیسڈ چیزیں یوز کرتے ہیں تو یہ پھر آہستہ آہستہ ڈی رینج کی طرف چلا جاتا ہے ہمارا جو جسم ہے. تو پھر ڈی رینج کی وجہ سے مختلف ڈیزیزز اپیئر ہو جاتی ہیں. تو جو صحیح مین صحیح پوائنٹ ہے، ہم نے سب سے پہلے لائف سٹائل چینج کرنا، ورنہ دنیا کی کسی بھی تھراپی، کسی بھی میڈیکیشنز کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے. تو جو سب سے پہلے اپنا لائف صحیح. سٹائل چینج کریں. اب سر آپ کیا یورپ میں لائف دیکھ سٹائل لیں، ہونا چاہیے؟ مطلب لائف ہم سٹائل میں یہ ہے کہ آپ آپ جلدی نیچرل سونے کی فوڈ کی بات کر طرف رہے ہیں؟ چلے جائیں. آپ نیچرل کیونکہ فوڈ کی ہمارے طرف چلے. پاس تو سلیپنگ ٹائم لوگوں کا 2 2 بجے ہے، رات کو 2 2 بجے سوتے ہیں، 3 3 دیکھیں بجے یہی تو سوتے ہیں. بات ہے نا، آج کی جو ماڈرن سائنس ہے وہ یہ بتا رہی ہے ہمارا جسم کا ڈیٹاکسیفیکیشن کا پروسیس جو لیور سر انجام دیتا ہے وہ رات کے 11 بجے سے لے کر رات کے 3 بجے تک ایکٹیو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب بالکل اس کو بالکل. ایکٹیو ہونے کے لیے ہمیں گہری نیند کی ضرورت ہوتی ہے. تو جو ہمارا نیچرل سونے کا ٹائم ہے وہ 10 کے آس پاس ہے. جب ہم 10 بجے سوئیں گے تو 11 بجے ہمارا لیور ایکٹیو ہو کے ہمارے جسم کو ڈیٹاکسیفائڈ کرنا شروع کر دے گا. لیکن جب ہم سوئیں گے ہی 2 بجے تو ہمارے لیور کو وہ ٹائم نہیں ملتا، پھر ہمارے جسم میں مختلف یہ ٹاکسک مادے جو ہیں وہ اکٹھے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور اس وجہ سے بھی بہت سی ڈیزیزز پیدا ہوتی ہیں. تو لائف سٹائل میں صحیح. نے کہا کہ بالکل بہت زیادہ اس میں جو ہے بہت بڑی وجہ ہے مختلف ڈیزیزز کی. چاہے وہ آپ لائف سٹائل کو فوڈ میں لے لیں، چاہے آپ اس لائف سٹائل کو سونے جاگنے کے لے لیں، چاہے آپ اس لائف سٹائل کو بالکل ورک آؤٹ آپ کی لائف میں نہ ہو، تو ان چیزوں کو چینج کرنا پڑے گا. اس کی مثال آپ یورپ سے لے لیں نا. یورپ نے ان چیزوں کو سمجھا، انہوں نے اپنی فوڈ کو زیادہ سے زیادہ نیچرل کیا، انہوں نے اپنے لائف سٹائل میں زیادہ سے زیادہ ورک آؤٹ کو ان کیا. جب ان لوگوں نے یہ دو کام کیے، ایک ان کی ہائٹ بڑھ گئی اور دوسرا ان کی ایج بڑھ گئی. تو ہم یہ آج دیکھ صحیح سکتے ہیں، آپ تھوڑی سی ریسرچ کر لیں تو یورپ میں یہ دو چیزیں اپیئر ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، صرف لائف سٹائل چینج کرنے کی وجہ سے ایجنگ بڑھ گئی صحیح اور صحیح. ہائٹ بڑھ گئی. تو ہم نے سب سے پہلے یہ لائف سٹائل کو چینج کریں. دوسرا آپ نے میڈیسنس کا حوالہ پوچھا کہ ہائپر ٹینشن میں کون سی میڈیسن دی جا سکتی ہیں. تو ہائپر ٹینشن میں جو ایک کامن میڈیسن ہے، چاہے لو بلڈ پریشر ہو چاہے ہائی بلڈ پریشر ہو، اس میں جو کامن میڈیسن یوز کر سکتے ہیں آپ ایمرجنسی کے طور پہ، میں اس حوالے سے بتا رہا ہوں، وہ ہے لیکسس. یہ ایک پوائزن ہے، صحیح لیکن ہم ہومیوپیتھک میں جو پوٹینٹائزیشن کا ایک پروسیس ہے جس کو میڈیسن تیار کی جاتی ہیں، تو اس کی جو سائیڈ افیکٹس ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. تو آپ یہ لیکسس بالکل. چاہے لو بی پی ہو چاہے ہائی بی پی ہو، یہ دونوں کو بیلنس کرتا ہے. تو اس صحیح میڈیسنس کی یہ خاصیت ہے، آپ اس کو بنا سمٹم بھی لے سکتے ہیں اور بنا کسی اور وجہ کے بھی لے سکتے ہیں، اور دونوں بلڈ پریشر میں یہ کام کرتی ہے. پھر اس کے ساتھ وہ اگر کوئی ڈاکٹر دیکھ رہے ہیں تو وہ اس کے ساتھ کوئی ہیلپنگ ریمیڈی بھی ایڈ کر دیں، الٹرنیٹیو کر دیں، تو اس سے بھی بہت اچھے ریزلٹس اپیئر ہوتے ہیں. صحیح صحیح. یہاں پہ بہت میں دو شکریہ ڈاکٹر صاحب، میڈیسنس یہ اور تو بتا دیتا ہوں. ہوں. ہائی بلڈ پریشر کے میں آپ بیلاڈونا دے سکتے ہیں لیکسس کے ساتھ. 5 منٹ کے وقفے سے آپ الٹرنیٹ کر دیں یا گھنٹے کے یا آدھے گھنٹے، وہ آپ ایمرجنسی یا جو بھی سمٹم اپیئر ہو رہے ہیں ہائی بی پی کے اس حساب سے. اور لو بی پی میں لیکسس اور کاربو کو آپ ایڈ کر سکتے ہیں. صحیح صحیح. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت ہی زبردست. ہمارے پاس ایک سوال آیا ہوا ہے کہ کیا کچھ غذائی پرہیز بھی ایڈوائز کرتے ہیں آپ؟ مطلب اگر ہم ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں تو کیا کچھ چیزوں کا پرہیز ہوگا، کچھ غذائی اشیاء کا کچھ پرہیز ہوگا
جیسے اکثر ڈاکٹر چاول کے حوالے سے شاید میرا خیال ہے منع کرتے ہیں کہ چاول نہ کھائے جائے. تو وہ پچھلے دنوں میں ایک پوسٹ پڑھی تھی کہ ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے جو ہے وہ چاول کھا لیا کریں ورنہ ڈاکٹر اکثر چاول سب سے پہلے بند کر دیا کرتے ہیں. تو کیا ایسا کچھ ہے کہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر چاول منع کر دیں یا پھر کوئی اور غذا جو ہے وہ جو منع کر دی جائے یا جس کا پرہیز ہو؟ جی ڈاکٹر صاحبہ، دیکھیں کسی بھی چیز کی ٹریٹمنٹ میں نا پرہیز بہت بہتر ایلیمنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بہت جلدی ڈیزیز کو کور کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. لیکن میں نے اس چیز کو سمجھنے کے لیے کہ ہماری ہومیوپیتھک میڈیسنس کا کیا افیکٹ ہے، میں نے اب تک جتنے بھی ڈائبٹیز کے جو پیشنٹ ٹریٹ کیے ہیں اس میں نے کسی کو بھی کسی طرح کا پرہیز سے نہیں کروایا، نہ کسی طرح کی ڈائٹ کرائی، نہ کسی طرح کا ورک آؤٹ کرایا، تاکہ مجھے اپنے میڈیسنس کے ریزلٹس پتہ چلے. تو میرے لیے خود کے لیے بھی حیران کن ریزلٹس ہیں کہ بغیر کسی ڈائٹ کے، بغیر کسی ورک آؤٹ کے، اور ہماری ہومیوپیتھک میڈیسنس نے اتنا اچھا ریزلٹس دیا کہ 15 دن سے 45 دن کے اندر اندر شوگر ریورس ہوئی ہے. تو میں نے اب تک کوئی صحیح ڈائٹ صحیح. نہیں کرائی. ہاں، جب شوگر ریورس ہوگی پھر میں نے ان کو پرہیز بتایا، کیونکہ دیکھیے ایک بار ڈیزیز کاز ہو چکی ہوئی ہے، اب وہ دوبارہ بھی ہو سکتی ہے اگر آپ غلط لائف سٹائل کریں گے، کیونکہ پہلے بھی غلط لائف سٹائل کی وجہ سے صحیح. ڈیزیز اپیئر ہوئی تھی اور بالکل. اب بھی دوبارہ ہو سکتی ہے. تو اس میں پھر میں نے ایک فاسٹ فوڈ، کولڈ ڈرنک اور وائٹ پوائزن یعنی شوگر، ان چیزوں کے میں نے ان کو پرہیز بتایا. باقی کیونکہ ڈائبٹیز میں آپ جانتی ہیں گندم بھی منع ہے، چاول بھی منع ہے، مختلف جو ہوں. میٹھے پھل ہیں وہ بھی منع ہے. تو اس طرح کا میں نے کوئی پرہیز نہیں کروایا اب تک. صحیح صحیح. تو ہم جیسے اگر سر ٹھیک ہو جائے، اگر یہ ڈائبٹیز ریورس ہو جاتی ہے تو کیا اس کے بعد پھر ہم مطلب پھر جیسے وائٹ شوگر تو خیر منع ہی ہے نا، وائٹ شوگر تو میں تو کہتی ہوں کہ عام ہیلدی جو لوگ ہیں وہ بھی نہ لیں، وائٹ شوگر سے تو بالکل ہی پرہیز کیا جائے. اس کے بجائے ہم براؤن شوگر یوز کریں، شہد کا استعمال کریں، گڑ کا استعمال کریں، تو یہ میرا خیال ہے زیادہ بہتر رہے گا. ہمارے پاس بہت کمی محسوس ہو رہی ہے، آپ بلیو کریں ڈاکٹر نازیہ صاحبہ کی، وہ اگر ہوتی یہاں پر تو ہمیں اور زیادہ ڈائٹ کے حوالے سے جو ہے وہ ہمیں گائیڈ کر سکتی ہوتی. تو لیکن بہرحال ایک اور سوال سر دیکھیں ہمارے میں پاس آپ ہے کو کہ ایک فارمولا دے رہا ہوں نا کہ ڈائٹ کا جی جی فارمولا دے رہا ہوں کہ آپ اپنے ڈائٹ میں نیچرل چیزوں کو ایڈ کر دیں. ٹھیک ہے، اور رات کو سونے سے پہلے آپ 3 گھنٹے کم سے کم کوشش کریں نہ کچھ کھائیں اور کوئی ہیوی چیز نہ کھائیں. تو آپ یہ صحیح چیز ایڈ کر صحیح. لیں، ساتھ تھوڑا بہت ورک آؤٹ کر لیں. میں آپ کو کوئی ٹف لائف سٹائل کی طرف نہیں لے جانا چاہ رہا. ٹھیک ہے، میں آپ کو بالکل آسان اور ایزی لائف سٹائل کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ نیچرل، دنیا میں کیا نیچرل فوڈس کی کمی ہے، آپ وہ یوز کر لیں. لازمی تھوڑی آپ بالکل نے کیمیکل بیسڈ چیزیں یوز کرنی ہیں. اب کتنے طرح بالکل. کے ہمارے جو وراثتی ڈرنکس ہیں ہم وہ یوز کیوں نہیں کرتے. ستو کتنی بہترین ڈرنک تھی ہماری، بہترین بالکل. ہوں. لسی ہے، بالکل. ٹھیک ہے، کچی لسی ہے، صحیح. اور اس طرح کے بہت سے ڈرنک ہیں آپ کو پتہ ہے. تو ہم جو ان نیچرل نیچرل ڈرنکس کو بالکل بھی صحیح بات. یوز کر سکتے ہیں. لازمی نہیں ہے کہ ہم نے کیمیکل بالکل بیسڈ چیزوں کو یوز کرنا ہے. تو یہ آسان سا فارمولا ہے، بالکل بالکل. آپ کوئی یہ یوز کر سکتا ہے، کوئی اتنا ٹف نہیں ہے. یہ بہت اچھی بات آپ نے کہی. میں ایک دفعہ اور اس کو ریپیٹ کروں کہ رات کو آپ نے کہا 3 گھنٹے پہلے کچھ نہ کھایا جائے، رات کو سونے سے 3 گھنٹے پہلے مطلب کچھ نہ کوشش کھائیں. کریں نہ کھائیں نا، کوئی اگر کھانا بھی پڑے تو ہیوی چیز نہیں کھائیں، اور کوشش کریں اس کو ڈائجسٹ کر کے سوئیں. ٹھیک ہے. صحیح. سر آپ ریکمینڈ کریں گے کہ جیسے اگر ہم کھانا کھانے کے بعد جو ہے وہ کچھ دیر واک کر لیا جائے، تو آپ کیا بالکل، کہتے ہیں یہ کہ تو ہماری سنت واک بھی اگر کر لی جائے تو ہے، یہ حدیث بھی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. صحیح بالکل. دیکھیں میں ایک اور سر چیز ڈاکٹر اکثر پیشنٹس کو بتاتا ہوں کہ ہم جو ہیں قدرت کا ایک شاہکار ہے. ٹھیک ہے، انسان جو ہے قدرت کا ایک شاہکار ہے. اب اس کی بالکل قدرت کے اس شاہکار کو کیسے آپ نے مینیج کرنا ہے، کیسے اس کی لائف سٹائل ہونی چاہیے، یہ چیز جاننے کے لیے آپ کو قدرت سے رجوع کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، قدرت ہماری جو نیچر ہے وہ ہمیں دین سے پتہ چلے گی کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے، ہمارا بنانے والا کیا کہتا ہے کہ یہ جو باڈی ہے یہ کتنا سٹریس برداشت کر سکتی ہے، کتنا بوجھ برداشت کر سکتی ہے، کس طرح کی لائف سٹائل اس کی ہونی چاہیے. تو ہر چیز میں ہمیں گائیڈ کرتا ہے دین. آپ کھانے کا لے لیں، بالکل اس میں ہمیں بتایا گیا کہ پانی آپ نے پہلے پینا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے کھانا کھانے کے بعد پانی نہیں پینا. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی جب ہم ساری زندگی اس چیز بالکل. کو غلطیاں کرتے رہتے ہیں تو یہ بھی بہت سے مسائل کا سبب بنتی ہے.
صحیح بالکل. جی سر، اصل میں ایک ڈاکٹر طیبہ انور ہیں، ان کا ایک سوال ہے کہ جو پیشنٹ 2 ایئرس تک ایلوپیتھک یوز کر رہے ہیں، اگر اب وہ ہومیو جو ہے وہ اسٹارٹ کریں تو کیا ان کا شوگر نارمل ہو سکتا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحبہ، یہ بات تو ہم کر چکے ہیں کہ اگر وہ 2 سال ہو یا شاید میرے خیال ہے 15 سال سے بھی اگر استعمال کر رہے ہوں تو بھی اگر وہ ہومیو کی طرف آئیں تو وہ ان کو الحمدللہ ان کا علاج کیا جائے گا، اور بہت بہترین، اور ہم یہی کہتے ہیں کہ پھر ریورس ہو جائے گی انشاءاللہ شوگر. ڈاکٹر طیبہ کو میں بھی جواب دینا چاہوں گا کہ جی شوگر جی کی جو میں نے کازز بتائی اس میں ایک بڑی کاز میں جو میڈیسنز ہے نا، یہ بھی ایک بہت بڑی کاز ہے. یہ بھی ڈائبٹیز کی وجہ بنتی ہے جب ہم بہت زیادہ ہماری لائف میں میڈیسنز کا یوز ہوتا ہے. تو بالکل ہومیوپیتھک میں بالکل. ایسی چیزیں ہیں، ایسی میڈیسنز ہیں جو ان چیزوں کا اینٹیڈوٹ کرتی ہے، چاہے وہ ایلوپیتھک میڈیسنز ہو یا کوئی ہمارے مرچ مسالوں کو بہت زیادہ ہمارے لائف میں یوز ہوا ہو، فاسٹ فوڈ کا یوز ہوا ہو، کولڈ ڈرنکس کا یوز ہوا ہو، کسی نشے کا یوز ہوا ہو. تو ان سب چیزوں کو اینٹی ڈوٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت وسیع رینج ہے ہومیوپیتھک میں. تو ہم پھر کیس وہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں اگر اس طرح کوئی پیشنٹ ہے. صحیح بالکل. اور سر اگر اب میں ذرا اوبیسٹی کی طرف آؤں، کیونکہ موٹاپا جو ہے وہ میرا خیال ہے آج کل کی خواتین کا تو بہت ہی ایشو رہا ہے، اور کہتے ہیں کہ شادی کے بعد اکثر خواتین کا جو ہے وہ ویٹ بڑھ جاتا ہے اور وہ موٹاپے کا. تو کیا موٹاپا، اور پھر اس کے بعد ایک اور سوال یہ بھی آتا ہے خواتین کا کہ ہم اگر ڈائٹنگ کرتے ہیں تو کچھ دن تو ہم ڈائٹ کر لیتے ہیں، لیکن جیسے ہی ڈائٹ چھوڑتے ہیں تو وہ ہم دوبارہ سے موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں. تو کیا ڈائٹنگ ہی کرتے رہیں، یا اس میں بھی چلے لائف سٹائل اگر ہم صحیح کرتے بھی ہیں تھوڑا بہت، لیکن پھر بھی کیا وجوہات، کون سی ایسی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ خواتین جو ہے وہ شادی کے بعد اکثر موٹاپے کا شکار ہو جاتی ہیں؟ اب میں شادی کی بات کر رہی ہوں، لیکن اکثر تو اب میں یہ بھی دیکھ رہی ہوں کہ جو جوان بچیاں ہیں جو کہ پیوبرٹی کے بعد جو ہے وہ ان کا کافی ویٹ بڑھ جاتا ہے، تو پھر ان کے شادی کے مسائل بھی شروع ہو جاتے ہیں. تو کیا آپ کچھ اس طرح کا وہ بتائیں گے کہ ہم کس طرح سے اس اوبیسٹی کو کیور کر سکیں، اور ایسا کہ یہ پرماننٹلی کیور ہو، ایسا نہیں ہو کہ ہم نے دوا چھوڑ دی تو پھر دوبارہ ہو گیا، یا ہم غذا کی اس طرح سے پرہیز نہ کر سکے تو پھر دوبارہ سے جو ہے وہ موٹاپا شروع ہو گیا. تو ہومیوپیتھی کیا اس کو کنٹرول کر سکتی ہے کہ ہماری اوبیسٹی کو کنٹرول کر لے یہ، اور ہمیں جو ہے وہ موٹاپے سے بچا سکے؟ جی ڈاکٹر صاحبہ، ہومیوپیتھک میں اس کا بھی ٹریٹمنٹ ہے، لیکن بات پھر وہ یہ اوبسٹی ایک چیلنج ہے، وہ بغیر ڈائٹ کے کسی بھی طرح کی میڈیسن سے کنٹرول میں نہیں آتی. اور اوبسٹی ہی ایک کاز ایسا ہے جو آگے چل کے ڈائبٹیز میں کنورٹ ہوتا ہے، آگے چل کے ہائپر ٹینشن میں چینج ہوتا بالکل ہے. صحیح ٹھیک ہے. صحیح. باقی اوبسٹی کا بھی جو کاز ہے وہ پھر ہماری ڈائٹ ہے، لائف سٹائل ہے، لیکن یہاں پہ اوبسٹی میں پھر کچھ اور چیزیں بھی آ جاتی ہیں. ایک تو پریگننسی کے بعد ہمارے جو لیڈیز ہیں، فیمیلز ہیں، ان کے ہارمونز بہت زیادہ ڈسٹرب ہوئے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی اوبسٹی بہت زیادہ کاز ہو جاتی ہے. دوسرا، پریگننسی کے بعد بلڈ کی کمی ہو جاتی ہے، خون کی کمی ہو جاتی ہے، وہ بھی ہمارے جسم کی سویلنگ کا خاص کر سبب بنتی ہے، اور اسی لیے وہ ڈائٹ سے بھی کنٹرول میں نہیں آتی، کیونکہ جو کاز ہے وہ ہے خون کی کمی. تو جب خون کی کمی دور کی جائے گی تو وہاں سے بھی اوبسٹی کنٹرول ہوگی. تو جب اوبسٹی کی ٹریٹمنٹ کی جائے گی وہاں پہ بھی ہم نے کازز کو دیکھنا ہوگا. اکثر ہمارا اسٹمک بھی ڈسٹرب ہوتا ہے، اکثر ہمارا لیور بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہے اوبسٹی میں، کیونکہ اوبسٹی کے بعد ہمارا جو ہے وہ جگر جو ہے وہ لیور، وہ فیٹی لیور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. فیٹی لیور آگے چند سال چلتا رہتا ہے تو وہ ڈائبٹیز میں کنورٹ ہو جاتا ہے. تو ڈائبٹیز میں ایک بہت بڑا فیکٹر جو ہے وہ اوبسٹی ہے، اوبسٹی کے بعد فیٹی لیور ہے، فیٹی لیور کے بعد ہمارا انسولین ریزسٹنس ڈائبٹیز سامنے آ جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے انٹر لنک ہیں. تو وہی بات ہے، اوبسٹی کے لیے بھی آپ کو ڈائٹ صحیح کرنی پڑے گی اور اپنا لائف سٹائل صحیح کرنا پڑے گا. صحیح صحیح. باقی اس کے بعد پھر جو میڈیکیشن کی جائے گی وہ بہت ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں. ہاں، ایک اور چیز ہے کہ آپ نے جو سوال کیا کہ بہت زیادہ ڈائٹ کے باوجود بھی اوبسٹی کنٹرول میں نہیں آتی، تو ہماری ڈائٹ کا ایک سب سے غلط طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم کھانا چھوڑ دیتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں ہم کھانا چھوڑ دیں گے ہم اسمارٹ ہو جائیں گے. تو آج کی جو ماڈرن سائنس ہے وہ یہ بتاتی ہے
کہ جب آپ کھانا چھوڑ دیتے ہیں، ایک مثال ہے، ہمارے جسم کو ڈیلی کی 300 کیلریز کی ضرورت ہے، آپ ڈیلی کی 500 کیلریز لے رہی ہیں، تو جسم نے 300 کیلریز یوز کر لی، 100 کیلریز اسٹور کر لی اور 100 کیلریز کو جسم سے باہر نکال دیا کسی بھی طریقے سے. لیکن جب ہم بالکل کھانا چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے جسم کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی ہمیں ابھی کیلریز کم ملنی ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ کیلریز کو پھر سٹور زیادہ کرنا شروع کر دیتا ہے، 100 یوز کر لیتا ہے تو 300 سٹور کرنا شروع کر دیتا ہے. تو وہ اس وجہ سے ڈائٹ کے باوجود لوگوں کا موٹاپا زیادہ ہو جاتا ہے. تو ان کی یہ ڈائٹ کا جو طریقہ کار ہے یہ غلط ہے. تو اس چیز کو بھی تھوڑا سا کاؤنٹر کرنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا. صحیح. یہ تو بہت اچھی بات آپ نے بتائی کہ اور واقعی خواتین یہی کرتی ہیں کہ بس بھوکا رہنا سمجھتے ہیں کہ ہم اس سے دبلے ہو جائیں گے، جبکہ میرا خیال ہے بیلنس ڈائٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ آپ کی ڈائٹ میں گرینز بھی ہوں اور ویجیٹیبلس بھی ہوں اور ساتھ میں پروٹینز بھی ہوں. اور جی سب سے امپورٹنٹ چیز میں تو ایک چھوٹی سی بات مجھے یاد آئی کہ ہم وہاں پڑھ رہے تھے کہ جب بھی جو ڈائٹ کے حوالے سے کہ اگر کوئی شخص جو کھانا پکاتا ہے نا، اس کے جو ایموشنز آپ کی ڈائٹ میں آتے ہیں اصل میں وہ بھی بہت کاؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے جس طریقے سے کھانا پکایا ہے آپ کو ویسا ہی فیڈ بیک مل رہا ہوتا ہے. جیسے کہ مثال کے طور پر اگر جیسے کبھی باہر ہوتا ہے کہ ہم باہر کھانا کھانے جاتے ہیں ریسٹورینٹس وغیرہ میں، تو وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ بھائی جو پکا رہا ہے باورچی، ہو سکتا ہے وہ غصے میں ہو یا کسی بھی اس میں جو ہے وہ اس نے کھانا وانا پکایا ہو، تو وہ سارا غصہ جو ہے وہ پلیٹ میں رکھ کے وہ ہمارے آگے کر دیتا ہے. تو ایک طریقے سے یہ میں کہوں گی کہ ایموشنل جو ہے وہ ہماری وہ بھی ڈائٹ خراب ہو جاتی ہے. تو یہی چیز ہے کہ اگر ہم ڈائٹ کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ایموشنز بھی اس لحاظ سے بہتر ہونے چاہیے. اور میرا خیال ہے ہومیوپیتھی میں ایموشنز کے حوالے سے یا جو مائنڈ سمٹمز ہیں اس پر بھی، اس کی بیس پر بھی جو ہے وہ یہ والے ٹریٹمنٹ کیے جاتے ہیں. جی ہے بالکل نا سر؟ تو آپ ذرا اس حوالے سے تھوڑا بتائیے گا کہ بالکل. مائنڈ سمٹمز کس طرح سے مائنڈ جو سمٹم ہے میں وہ یہ ہے کہ ہومیوپیتھی کو کلیئر وہ کر رہے ہوتے ہیں. آپ ایشیا کا کلچر دیکھ لینا، یہاں پہ جو ہے وہ آئلی فوڈ بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. تو پراٹھے ہو گئے، مکھنی کڑھائیاں جی ہو اور گئی، تو تری اس طرح کی اور چیزیں یوز کی جاتی ہے. تو پائے کے بالکل. اس میں آپ کو پتہ ہے کتنی تری ہوتی ہے. ہوں تو ہمارے یہ ایشیا کے کھانوں میں یہ چیز بہت زیادہ ہے. تو اس پہ ہمارے جو ہومیوپیتھک کی میڈیسنز ہیں وہ پلسٹیلا بہت زیادہ بنتی ہے کہ ہم رنگ رنگ کے اس طرح کے آئلی کھانے کھاتے ہیں اور اس وجہ سے ہمارا لیور فنکشن بہت ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے تو پھر ہمارے پاس اسی سے بنی ہوئی ایک دوائی ہے کولسٹرینیم، تو وہ بھی بہت ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. اوبسٹی میں بھی بہت ہیلپ آؤٹ کرتی ہے اور ہمارے کولیسٹرول جو لیول بڑے ہوتے ہیں اس میں بھی بہت ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. اسی طرح میں نے پلسٹیلا کی بات کی، وہ ہمارے ٹرائیگلیسرائڈ جو بڑے ہوتے ہیں اس میں بھی بہت ہیلپ آؤٹ ہوں کرتی ہے. تو پلسٹیلا جو ہے وہ یہ چکنائی پسند کھانے جو کھاتے ہیں ان کے لیے بہت اچھی ہے. تو یہ یوز کر سکتے ہیں. صحیح. باقی جو مرچ مسالوں والے ہیں، شوقین افراد ہیں، وہ نقص کو دیکھ سکتے ہیں، وہ اینٹیمونیم کروڈم ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو یہ چند دوائیاں ہیں مختلف مائنڈ سمٹمس پہ، کیونکہ ہمارا صحیح. مائنڈ ہے نا، ہمارا مائنڈ کہہ رہا ہے کہ ہمیں مرچ مسالے کھانے ہیں، ہمارا مائنڈ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں آئل بیسڈ چیزیں لینی ہے. اسی طرح ہمارا مائنڈ کہہ رہا ہے ہم نے گوشت والی چیزیں کھانی ہے. تو اس ہوں حساب سے ہمارے پاس بہت سی میڈیسنز کی رینج ہے. صحیح صحیح. سر ایک اور یہ فرحت جمیل نے کہا ہے کہ بھئی صرف خواتین ہی نہیں بلکہ مرد بھی جو ہے وہ موٹاپے کا شکار ہیں. تو یہ جو اکثر ہم مردوں کی تون دیکھتے ہیں کہ وہ نکل جاتی ہے، تو اس کا کوئی حل ہوگا کہ جو ہے وہ شادی کے بعد بھی، اور اب تو مطلب لڑکوں کی تو ماشاء اللہ تون جو ہے وہ کم کرنے کا کوئی آپ فارمولا بتا سکتے کہ جو وہ ہمارے ساتھ مردوں یہاں کا کام موجود کم ہیں؟ کرنے کا بھی میں کیا کہوں. اصل میں یہ جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا نا، رات کو سونے سے 3 گھنٹے پہلے خالی پیٹ سونا چاہیے. اصل میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہماری ہم صبح کا ناشتہ نہیں کرتے، ہم دوپہر کو کیونکہ چلتے پھرتے یا ادھر ادھر مصروف ہوتے ہیں تو کوئی سادہ یا فاسٹ فوڈ کھا لیتے ہیں، لیکن رات کو دبا کے کھاتے ہیں اور اس کے بعد کھا کے پھر سو جاتے ہیں. بالکل تو بالکل پھر سو توم ہی جاتے ہیں. نکلنی ہے نا. تو یہی چیزیں ہیں صحیح. چھوٹی چھوٹی. ہمارا لائف اسٹائل جو ہے وہ مختلف غلط ہمارے طریقے، ان کو تھوڑا سا سیٹنگ کرنا ہوگا. تو جب آپ یہ لائف اسٹائل کو تھوڑی سی سیٹنگ کر دیں گے تو انشاءاللہ بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے. تو حل رات ہو کو جائیں گے. ایسے پیٹ بھر کے نہ کھا کے سویا کرے. میں نے وہی کہا نا، وہ تھوڑا اگر کچھ کھا پی بھی لے
تو اس کو ڈائجسٹ کر کے سائیں. تو اور اللہ پاک ہاں نے ہمارے بالکل. لیے عشاء کی نماز رکھی ہے، تہجد کی نماز رکھی ہے، تو وہ اس چیز میں ہوں بہت ہیلپ کر سکتی ہے. بالکل. کھانا کھا کے اگر عشاء کی نماز پڑھ لی جائے تو وہ تھوڑا سا یہ ہے کہ عشاء کی نماز میں بھی ورک آؤٹ ہی نہیں ایک طریقے سے ہو جاتا ہے، حدیث اور بھی پھر ہے. یہ کہ ابھی مجھے وہ حدیث کا نمبر یاد نہیں ہے، لیکن میں نے حدیث پڑھی ہوئی ہے کہ اگر اس میں یہ لکھا ہے کہ اگر دسترخوان لگ جائے اور وہاں پہ عشاء کی نماز کا بھی اذان ہو جائے تو آپ سب سے پہلے کھانا کھا لیں. تو اس چیز کو جب میں صحیح. میڈیکل فیلڈ میں آیا تب سمجھا کہ کیونکہ ہم کھا کے سو جاتے ہیں، تو عشاء کی نماز سے پہلے اگر ہم کھانا کھا لیں تو عشاء کی جو نماز ہے آپ کو پتہ ہے اس میں 17 رکعتیں ہوتی ہیں، تو وہ ہوں بہت زیادہ ہیلپ کر سکتی ہے ہمیں ڈائجسٹ کرنے میں. صحیح صحیح بالکل. بہت زبردست ماشاء اللہ سے آپ سے بات ہوئی ہے. اور سر بہت شکریہ. سر ڈائٹ کے حوالے سے میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا آپ، کیونکہ اب ہمارے ساتھ ڈاکٹر نازیہ تو نہیں ہے، لیکن آپ نے جو فارمولے بتائے ہیں یہ تو بہت ہی زبردست ہیں کہ اگر ہم، اور سب سے بڑی چیز میں سمجھتی ہوں کہ جو ہم اگر سنت والی زندگی گزارنا شروع کر دیں نا، جو ہمارے رسول اللہ نے جی جو بالکل، 1400 سال ایسے پہلے میں بھی ہمیں اپنے اگر پیشنٹ کو سنت سنت کی جو طرف ہی بتائی ہے، راغب کرتا بالکل بالکل. اور چھوٹی چھوٹی سی سنتیں ہیں، جیسے اگر ایک سنت ہے کہ دوپہر میں قیلولہ کر لینا، تو اس کے بارے میں تو میں نے سنا کہ اگر انسان دوپہر میں تھوڑی سی دیر کے لیے سو جائے تو یہ آپ کے مطلب ہارٹ کو بھی بہت، مطلب اس کی پلس ریٹ کو نارمل کر دیتا ہے، اور آپ کے بلڈ پریشر میں بھی یہ بہت جو ہے وہ ہیلپ فل ہوتا ہے یہ قیلولہ جو ہے. کیونکہ ہے. آپ جی ایک جی بہت صبح میں اٹھتے ہیں اور پھر ایک پورا ورک آؤٹ کر رہے ہوتے، تو اگر 10 منٹ کے لیے بھی کوئی شخص صرف قیلولہ کر لے تو بہت زیادہ جو ہے وہ اس کی صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے. جی جی بالکل ایسی ہی، کیونکہ ہمارا جو صبح کی روٹین ہوتی ہے، ہم اٹھتے ہیں بہت زیادہ ٹف کام کوئی کرتا ہے، کوئی ذہنی ٹف ٹائم گزارتا ہے، تو ہمارے جو اعصاب ہیں نا وہ ہائپر ایکٹیو ہوئے ہوتے ہیں. تو جو کیلولا ہے وہ ان کو ریلیکس کرتا ہے، تو اس سے بہت سے جو ہمارے فزیکل فائدے ہیں وہ ہوتے ہیں. باقی سنت کے حساب سے اگر ہم لائف سٹائل گزاریں تو دیکھیں ہمیں ایک کھانے کی سنت میں ہی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہماری صحت کے لیے اچھی ہیں. سب سے پہلے آپ نے ہاتھ دھو کے کھانا ہے، تو آپ کے جو مختلف بیکٹیریا یا انفیکشنز وغیرہ ہیں وہاں پہ وہ صاف ہوں گے، آپ وہاں بالکل سے بالکل. بچ گئے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے پھر اپنے ہاتھ سے کھانا ہے، کیونکہ ہمارے جو پورز ہیں اس میں کچھ انزائمز ہمارے جسم ریلیز کرتا ہے جب ہم کھانا کھانے بیٹھتے ہیں، تو وہ ہمارے ڈائجسٹ میں بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتے ہیں. پھر اس کے ہیلپ بعد فل جب ہوتے ہیں. آپ کھانا کھاتے ہیں، اچھا کھانا کھانے میں آج کل ہم جو ایک غلطی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم کھانا کھاتے ہوئے باتیں کرتے ہیں، ہم کھانا کھاتے ہوئے ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں، موبائل میں بالکل انوالو ہوتے ہیں. بالکل. تو وہ کیا ہے، وہ بھی ہمارے لیے ڈائجیشن کے جو ہمارا پورا ڈائجسٹو سسٹم ہے اس کے لیے خراب ہے. خراب کیسے ہے؟ جب ہم کھانا دیکھ رہے ہیں، ہم کھانا سونگھ رہے ہیں، ہمارا جسم ڈائجسٹو سسٹم وہ اب تیار ہو رہا ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے. اس کھانے کو ہضم کرنے کے لیے ہمارے منہ میں سلیوا بن رہا ہے، ہمارے اسٹمک میں ایسڈز تیار ہو رہے ہیں اس کھانے کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے. لیکن جب ہمارا مائنڈ کہیں اور ہے، موبائل پہ ہے، ٹی وی پہ ہے، لوگوں سے گپ شپ میں ہے، تو وہ جو اٹینشن چاہیے کھانے کے لیے تو وہ ہماری وہ ڈسٹرب ہوتی ہے. اس بالکل. کی وجہ سے ہمارا ڈائجسٹو سسٹم بھی ڈسٹرب ہوتا ہے، اور ڈائجیشن میں پھر آگے جا کے یہ مختلف مسائل پیدا کرتے ہیں. تو اس کے بعد پھر آپ نے پانی کا خیال کرنا ہے. پانی آپ نے شروع میں، درمیان میں تھوڑا بہت پینا ہے، اور آخر میں نہیں پینا. اور اس کے بعد آپ اگر چہل قدمی کر لیں تو اور اچھی بات ہے. تو دین ہمیں بہت بہترین گائیڈ کرتا ہے اگر ہم اس کو سمجھیں. صحیح صحیح بالکل. اور سر آج کل کی جو ماشاء اللہ خواتین ہیں یا مائیں ہیں، سمجھا سمجھا کے ہم بھی ہم تو سمجھا ہی رہے ہیں. کوشش ہماری یہی ہے کہ ہم سمجھائیں لوگوں کو. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور کھانا کھلانے کے لیے جو ہے وہ موبائل، کارٹونز اور ویڈیو گیمز جو ہے وہ سامنے لگا کے کسی طریقے سے بس 2 روٹی اندر چلی جائے، کھا لو پیٹ بھر کے کسی طرح سے کھانا، اور پھر بعد میں یہ شکایت کہ جو ہے وہ ہمارا بچہ جو ہے وہ کھانا تو کھاتا ہے لیکن صحت ہی نہیں بن پا رہی. تو یہ بہت اچھی آپ نے بات کہی کہ واقعی اگر ہم ان ٹیکنالوجیز سے اپنے بچوں کو دور رکھیں، اور خاص طور پہ کھانے کے وقت جو ہے وہ اگر دور رکھا جائے تو اچھی صحت بھی بن سکے گی. تو میں بہت شکریہ موٹاپے ڈاکٹر کے صاحب. حوالے سے بھی کچھ بتانا چاہوں گا جو نئی ریسرچ سامنے جی آئی ہے. جی بالکل. تو ایک ریسرچ یہ سامنے آئی ہے کہ ہمارا جو دماغ ہے وہ ہمارے جسم کی 15% آکسیجن یوز کرتا ہے.
ٹھیک ہے 25% ہمارے جو انرجی ہے ٹھیک ہے اس کو یوز کرتا ہے. اسی طرح 30% پروٹین ہماری جسم کی یوز کرتا ہے. تو اگر کوئی اسمارٹ ہونا چاہتا ہے تو وہ اپنے دماغ کا زیادہ یوز کرے, تو وہ جو ہمارے جسم کی انرجی وغیرہ ہے وہ ہمارا دماغ یوز کرے گا تو ہمارے جسم پہ موٹاپا نہیں آئے گا. تو دوسری واہ اسٹڈی جو تھی وہ زبردست. یہ تھی دوسری جو ہوں اسٹڈی تھی وہ یہ تھی کہ جو مختلف اعلیٰ عہدوں پہ فائز ہوتے وہ ان کے کیونکہ ان کی رسپانسبلٹیز بہت زیادہ ہوتی ہیں, تو اس وجہ سے بھی ان کا مینٹل جو مائنڈ ہے وہ بہت زیادہ یوز میں ہوتا ہے, ورک میں ہوتا ہے. تو وہ بھی ایک ریسرچ میں دیکھا گیا کہ ان لوگوں میں اوبسٹی بہت ہی کم ریشو میں ہوتی ہے کیونکہ ان کے اوپر بہت زیادہ برڈن ہوتا ہے, تو وہ اپنے ہوں مائنڈ میں یا فزیکل اس میں دونوں طرح سے انوالو ہوتے ہیں, تو اس سے بھی اوبسٹی بہت کم ہوتی ہے. تو اگر کوئی اپنا موٹاپا کم کرنا چاہتا ہے تو فارغ نہیں رہے, مختلف ذہنی یا جسمانی کام چیزوں کرتا میں. رہے, بالکل صحیح صحیح. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت ہی زبردست معلومات آپ سے ہمیں ملی, اور میں بہت آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے بہت بہترین طریقے سے اور بہت سائنٹیفک ساری باتوں کے جوابات آپ نے دیے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اچھا, میں اپنے ویور سے گزارش کروں گی کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو شیئر بھی کرتے تو اچھا تھا, کہ جو ہے وہ اس سے لوگ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھاتے, اور اگر کسی کے کوئی سوالات ہیں تو وہ ضرور جو ہے وہ میں بتائیں. یہ امان اللہ صاحب نے ایک سوال لکھا ہے کہ چائے, کافی, گرین ٹی, قہوہ, سگریٹ, حقہ وغیرہ کا زیادہ استعمال بھی نقصان دہ ہے. اگر کسی کو ان کی عادت ہو تو یہ کیسے چھٹکارا حاصل کیا جائے؟ جی ڈاکٹر صاحب, یہ تو بہت ہی مطلب ڈفرینٹ ایک ٹاپک ہے کہ اس ڈفرینٹ پر ایک ٹاپک ہے, لیکن تفصیلی شاید گفتگو. ہمارے جو ویور ہے وہ تھوڑا شاید اس حوالے سے پریشان ہے. تو ہومیوپیتھک میں اس بالکل. طرح کی جو مختلف عادت ہوتی ہیں جو انسان ان کے ان کنٹرول میں ہوتی ہیں ٹھیک ہے, اس کے اوپر بھی بہت سی میڈیسنز بھی ہیں ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہم ایک اور آسان راستہ یہ بھی اپناتے ہیں کہ اگر کسی کو کسی چیز کا نشہ یا لت ہے یا عادت ہے, ہم اس چیز کو پوٹینٹائز کر لیتے ہیں, پھر اس کو پوٹینسی کی صورت میں جب دیتے ہیں تو وہ اس چیز سے عادت ہٹ جاتی ہے, چاہے وہ چائے ہو, کافی ہو. اسی طرح چائے سے ہماری تھیا بنی ہوئی ہے میڈیسن, کافی سے ہماری کافین بنی ہوئی ہے, اسی طرح سگریٹ سے ہمارے ٹوبیکم بنی ہوئی ہے. تو اگر کوئی ایسی چیز ہے جو ابھی تک ہمارے پاس اس پوٹینٹائز فارم میں نہیں ہے تو ہم اس کو پھر خود پوٹینٹائز کر لیتے ہیں. جیسے نسوار ہے تو اس کو ہم خود پوٹینٹائز کر کے جو نسوار کے عادی ہوتے ہیں ان کو دیتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا ایک پروسیس ہے, تو تو کوشش کریں سر کہ کیا اس کسی سے کو وہ بھی چھوٹ جاتا ہے ہومیوپیتھک نسوار, مطلب یہ چیزیں جی چھوٹ جی جاتی ہیں وہ اس کی عادت؟ دیکھیں وہ کروڈ فارم میں آپ کو لت لگی ہوئی ہے نا, جب ہم اس کو پوٹینسی کی ہوں شکل میں دیتے ہیں تو وہ اس کے خلاف آپ کی ریزسٹنس پیدا کر دیتی ہے. آپ کی خود ایک مائنڈ آپ کا سمٹم پیدا ہو جاتا ہے کہ آپ کا دل نہیں کرتا اس طرف, کیونکہ ان چیزوں سے ہمارے جسم میں ڈوپامین پروڈیوس ہوتا ہے ٹھیک ہے. ہمارے جسم میں دو طرح کے ہارمون پیدا ہوتے ہیں, جب ہم خوشی محسوس کرتے ہیں تو آکسیٹوسن پیدا ہوتا ہے ہمارے جسم میں, لیکن جب ہم اس طرح کے نشے لیتے ہیں تو وہ جیسے سگریٹ کوئی پیتا ہے اس کو ایک وقتی طور پہ ایک سکون, ایک آرام سا آتا ہے, لیکن کچھ دیر بعد وہ دوبارہ طلب اس کی شدید ہو جاتی ہے, پہلے سے زیادہ ہو جاتی ہے. تو وہ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ ہمارے جسم میں ڈوپامین پیدا ہو رہا ہوتا ہے. تو ڈوپامین ہمیں بہت زیادہ ہمیں فورس کرتا ہے کہ ہم دوبارہ اس نشے کو لیں تاکہ ہمارے جسم میں اچھا ڈوپامین پیدا ہو اور ہمارے مسلس کو ریلیکس کرے. تو ڈوپامین جو ہے وہ ہمارے لیے ٹاکسک ہے, اور جو آکسیٹوسن ہے, جو آکسیٹوسن ہارمون ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہے. اور آکسیٹوسن جو پیدا ہوتا ہے وہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ کھیلیں, اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم گزاریں تو آکسیٹوسن پیدا ہوگا. لیکن کسی چیز کی نشہ ہے, کسی چیز کی لت ہے, اس میں ڈوپامین پیدا ہوگا. صحیح صحیح بالکل. تو جب ہم تو سر اس اس کے طرح حوالے پوٹینسی میں کہ اس کو پوٹینٹائز کر کے دیتے ہیں تو وہ ڈوپامین کی جو ریزسٹنس ہوئی ہوتی ہے اس کو ختم کرتی ہے اور اس نشے کی عادت چھڑوا دیتی ہے. صحیح بالکل. بہت شکریہ. اس کے علاوہ اور کسی کا کوئی سوال ہو تو بتائیے. میرا خیال ہے ہم نے ماشاء اللہ سے ساری ہی باتیں تقریباً کور کر لی ہیں, اور بس میری اب اس ویڈیو کے اینڈ پہ بس یہی گزارش ہے سب سے کہ اس ویڈیو اور اپنے سے محبت رکھنے والے لوگوں کو کم از کم یہ گائیڈ کریں
کہ وہ ساری زندگی دوائیں کھانے سے بچیں. اور اگر ہم لگ کے تھوڑے دن ہی جو ہے وہ اگر اس علاج کو کروا لیں اور اپنی ڈائٹ کو ٹھیک کریں اور اپنے لائف سٹائل کو چینج کریں تو انشاءاللہ ہم صحت مند زندگی کی طرف جو ہے وہ آ سکیں گے. میں بہت شکریہ ادا کروں گی ڈاکٹر علیم الحق صاحب کا کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا. اور سر آپ کے لیے ایک چھوٹا سا سوینئر تھا, تو میں انشاءاللہ آپ کو وہ جو ہے وہ آپ کو پیش کروں گی. اگر آپ کراچی میں ہوتے تو میں تو ضرور آپ کے کلینک پر لے کر آتی, لیکن انشاءاللہ کبھی کوئٹہ آئی تو ضرور چکر لگاؤں گی. اور باقی اس کے علاوہ میں ای سرٹیفکیٹ آپ کا جو ہے وہ آپ کو انشاءاللہ جو ہے وہ میل کر دیتی ہوں. اور بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اس کے علاوہ اگر کسی کا کوئی سوال ہو, ڈاکٹر صاحب آپ کوئی میسج دینا چاہیں گے کیا؟ آپ کو آپ کو کیا خیال ہے, ہمیں اس طرح کی ویڈیوز یا اس طرح کا ہمیں کنٹینٹ جو ہے وہ لوگوں کو پرووائڈ کرنا چاہیے کہ جی ہم کس اویئرنیس کے طرح سے بہتر؟ پروگرام تو ہونے چاہیے نا, لوگوں میں اویئرنیس کی بہت کمی ہے. تو اگر کوئی اپنی بیماریوں سے جان نہیں چھڑانا چاہتا تو میں نے ان کو بتایا کہ آپ اپنا لائف سٹائل چینج کر لیں, آپ اپنے لائف میں ورک آؤٹ کر لیں تو آپ کی ایجنگ بڑھ جائے گی, آپ بہت زیادہ جوان ینگ فیل بھی کریں گے اور بیماریوں سے بھی دور رہیں گے. تو آپ اگر بیماریوں سے بچنے کے لیے نہیں کرنا چاہتے تو اپنی ایج بڑھانے کے لیے کم سے کم اپنا لائف سٹائل چینج کر لیں. صحیح صحیح بالکل. لیکن سر پتہ نہیں کیا ہے, کیا لوگ شاید صحت مند رہنا بھی نہیں چاہتے, شاید زندہ بھی رہنا نہیں چاہتے. مطلب ہم کچھ لوگ تو اتنے بیزار ہوتے ہیں کہ ان کو کچھ بھی سمجھا لیا جائے کہ بھیا آپ زندگی تھوڑی سی بدلنے نہیں ہوتا, رات کو تو دیر سے ہی سونا ہے اور کھانے میں تو بس وہ گوشت ہی کھانا ہے اور کولڈ ڈرنک, اور یہ ایک اسٹنگ کون اصل سی میں آ ہمارا گئی, نا ریڈ کلر کی کوئی آخرت پہ اسٹنگ ایمان ہے. ختم ہو گیا. اصل میں ہمارا آخرت پہ ایمان ختم ہو گیا نا, ہم کہتے ہیں جو کھانا ہے جو پینا ہے جو کرنا ہے بس اسی دنیا سب میں کھا کھا لو پی لے, بالکل. سب کھا لے, آخرت میں ہمیں کچھ نہیں ملنا. کچھ نہیں ملے گا, شاید پتہ نہیں کیا ہے, لیکن بہرحال لوگوں کا یہ ایٹیٹیوڈ اس طرح کا ہو گیا ہے. اور یہ تو مجھے بہت خوشی محسوس ہوئی کہ ہمارا ہومیوپیتھک علاج بھی, میں خود بھی جیسے ٹریٹ کرتی ہوں تو لوگ بہت جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں, ورنہ پہلے یہ تصور کیا جاتا تھا کہ یہ بہت سلو علاج ہے. کیونکہ آج کل جو بھی پیشنٹ آتے ہیں نا وہ یہی کہتے ہیں کہ بس ہمیں فوراً ٹھیک کر دیں, ایک نہیں ہفتے میں ٹھیک سلو ہو نہیں جائے گا, ہے, 10 دن اسی میں ٹھیک ہو لیے جائے گا, وہ ان کا یہی سوال ہو رہا ہوتا ہے کہ ابھی بس میرا فوراً ٹھیک ہو کلینک جائے. جو ہے وہ مطلب اپنے گھر کے ساتھ ہے, تو اکثر ایمرجنسی کیسز بھی آ جاتے ہیں. تو اب کسی کو ہارٹ اٹیک آیا ہو تو کیا ابھی ہماری میڈیسن کے ہفتے بعد اثر کرے گی؟ تو ایسا بالکل کچھ نہیں جی, ہے. میں یہی کہہ رہی ہوتی ہوں بالکل. ایمرجنسی میں بھی مطلب بہت جلدی ایمرجنسیز میں بھی میڈیسن ہے, جیسے میں نے آپ ہوں کو ہائپر ٹینشن کے لیے الیکسس کا بتایا, تو میں نے ایمرجنسی کنڈیشن کے حساب سے بتایا کہ کوئی ایمرجنسی ہو تو آپ یہ وقتی طور پہ لے سکتے ہیں. اگر یہ نہیں تو ہمارے ایک دلان ڈراپس آتے ہیں, وہ بھی بہت اچھے ہیں, ایمرجنسی میں کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اسی ہوں طرح ہمارے ایک اور میڈیسن آتی ہے بیچ فلاور کی, ایمرجنسی 39 ہے, ایسے کچھ ہے نا, تو اس کے بھی کافی ریزلٹس دیکھنے میں آئے. لیکن پھر اس کے بعد آپ کو سمٹومیٹکلی یا کازیکٹو فیکٹرز پہ آپ کو ٹریٹمنٹ کروانی پڑے گی, تبھی آپ کی اس مسئلے یا تکلیف سے, بیماری سے جان چھوٹے گی. تو وہ پھر بات کی ہے. فی الحال میں نے آپ کو ایمرجنسی کے لیے میں نے یہ میڈیسنس بتائی. صحیح بالکل. کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہومیوپیتھک علاج جو ہے وہ کوئی بہت لمبا علاج ہے. یہ تو بیماری کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے, اور پلس یہ کہ آپ کی اپنی ایبلٹی پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے, یعنی کہ آپ کی کتنی وائٹل فورس ہے, اس چیز پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا جی, اور لانگ لاسٹنگ تیسری بات یہ جو ہے وہ ہوتی ہے ٹریٹمنٹ ولنگ. رہے گا. ولنگ مریض کیا چاہتا ہے, بالکل. مریض ٹھیک ہونا چاہتا چاہتا ہے کیا نہیں ہے جی. چاہتا. وہ دیکھیں, ایک طرف اگر وہ زہر کھا رہا ہے, دوسری طرف میڈیکیشن کر رہا ہے, تو پھر میڈیسنز کام نہیں کرے گی. سب سے پہلے ہمیں اس زہر کا انٹیک بند کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, تو پیشنٹ کو خود بھی تھوڑا سا صحیح ولنگ ہونا پڑے گا اپنی ڈیزیز کے حوالے سے. صحیح صحیح ٹھیک ہے, بالکل, بہت شکریہ سر. اور ایک اور میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے کہ جو ایسے پیشنٹ ہوتے ہیں جو کہ اپنی صحت کے بارے میں بہت زیادہ جو ہے وہ فکر مند ہوتے ہیں, اور انہیں یہ ہوتا ہے کہ اگر انہیں چھینک بھی آ جائے تو انہیں لگتا ہے کہ بس اب تو میں بیمار ہو جاؤں گی, یا میں بیمار ہو جاؤں گا, اور میں بہت بیمار ہو جاؤں گا. تو اس حوالے سے بھی کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو لوگ بہت زیادہ اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں, کیا وہ بھی بیماری میں کاؤنٹ ہوگا؟ جی کہ بالکل جو بیماری یہ میں سمجھے کاؤنٹ کہ ہوگا. جی جی بالکل بیماری کیونکہ ایک میں کاؤنٹ نارمل ہوگا, شخص جو ہے کیونکہ وہ اتنا نہیں ان کے سوچ جو سکتا کہ اپنی صحت کے بارے میں کہ بہت زیادہ
کہ مطلب ٹھیک بھی آ جائے تو اس کو لگے کہ بس اب تو میں بیمار پڑ گیا ہوں اور اب میں لمبا بیمار پڑوں گا، اور اس طرح والی کیفیت. جی بالکل، ایسی مختلف مائنڈ سمٹمس پہ آپ جانتی ہیں ہمارے پاس بہت سی بہترین ادویات ہیں. اصل میں ہمارا مائنڈ ڈسٹرب ہوتا ہے، تو اس ڈسٹربنس کی وجہ سے ہمارے اعصاب جو ہیں وہ ہائپر ایکٹیو ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ ہم کوئی معمولی سی چیز بھی بہت زیادہ محسوس کرنے لگ جاتے ہیں. تو اس طرح کی کیفیت ہو جاتی ہے اور اس کی ٹریٹمنٹ ہومیوپیتھک میں موجود ہے. صحیح صحیح، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ہمارے پاس شروع میں ایک سوال کسی نے کیا تھا اے ڈی ایچ ڈی کے حوالے سے. یہ اے ڈی ایچ ڈی کا علاج ہے، حفصہ صدیقی پوچھ رہی تھی اے ڈی ایچ ڈی کا علاج ہے. تو سر ہم اے ڈی ایچ ڈی انشاءاللہ ہم نے نیکسٹ منتھ اس کو پلان کیا ہے. ہم لرننگ ڈسیبلٹیز پر جو ہے وہ بات کریں گے کہ کس طرح سے بچوں کے حوالے سے کہ وہ اتنے ہائپر ایکٹیو ہو جاتے. تو حفصہ صدیقی، میرا خیال ہے ہم ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں، آپ ان کو اگلے منتھ انشاءاللہ ان کو اس چیز کا جواب دے دیں کہ میں ان کو یہاں بھی تھوڑا سا کلیئر کر دیتا ہوں. تو دیکھیں، ہومیوپیتھی میں جو بیس ہے وہ یہ ہے کہ کاز کیا ہے، اور اس کاز میں ہم جو دیکھتے ہیں وہ میازم کو دیکھتے ہیں. اب میازم کو ایک عام بندہ کیسے سمجھ سکتا ہے؟ عام بندہ اس طرح سمجھ سکتا ہے، ہمارے لیے جو میازم ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو کوئی ڈیزیز ہوئی ہے، کوئی بیکٹیریل وائرل فنگل انفیکشن ہوا ہے اور وہ سپریس ہو گیا. اب سپریس ہونے کے نتیجے میں وہ زیادہ خطرناک ہو گیا اور بہت زیادہ کرانک ڈیزیزز پیدا کرنے شروع کر دیتا ہے. اسی طرح وہ اگلے ہمارے جینز کو بھی خراب کرتا ہے، اور اس وجہ سے ہمارے آگے جو بچے ہوتے ہیں ان میں جینیٹک ڈس آرڈرز آنے شروع ہو جاتے ہیں. اے ڈی ایچ ڈی بھی ایک طرح کا جینیٹک ڈس آرڈر ہے، تو اس میں بچے ہائپر ایکٹیو ہوئے ہوتے ہیں. تو اس کو ہومیوپیتھک کاؤنٹر کرتی ہے، کیونکہ ہمارے پاس انہی کازز کے اوپر ہمارے پاس میڈیسنز بنی ہوئی ہیں. اگر کسی کو کوئی بیکٹیریل انفیکشن ہوا ہے، ہمارے پاس اس بیکٹیریا کی ویکسین کے طرز پہ ایک میڈیسن ہے، کیونکہ ہمارے جو میڈیسنز کا پروسیس ہے تیار کرنے کا، وہ سائیڈ افیکٹ اس میں ختم ہو جاتے ہیں. تو ہمارے پاس اسی بیکٹیریا، اسی وائرس، اسی فنگس سے بنی ہوئی میڈیسنز ہوتی ہے. پھر ہم اس کاز کو دیکھ لیتے ہیں، ہم ہسٹری میں چلے جاتے ہیں کہ کوئی اس طرح کا بیکٹیریل انفیکشن ہوا ہو، کوئی وائرل انفیکشن ہوا ہو، کوئی فنگس انفیکشن ہوا ہو، یا کوئی کسی کے مینٹل سمٹمز سپریس ہو گئے ہو. ہم یہ بھی ہسٹری میں دیکھتے ہیں. تو ان سب کازز پہ ہمارے پاس میڈیسنز بہت بڑی وسیع رینج میں، اور دنیا میں کسی بھی تھیریپی کے پاس اتنی میڈیسنز کی رینج نہیں ہے جتنی ہومیوپیتھک کے پاس ہے. تو اے ڈی ایچ ڈی بھی جی بہت بالکل. جلدی کور اپ ہو جاتا ہے. 3 سے 6 مہینے کا ایک پیریڈ ہوتا ہے ٹریٹمنٹ کا. تو اس میں ایک تو ہمیں ہسٹری دیکھنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں کون سی انفیکشن ہوا ہے کسی طرح کا، ماں باپ میں ہم دیکھتے ہیں، آگے فور فادرس میں دیکھ لیتے ہیں. تو اس کے بعد پھر اس بیسس پہ اس کا اینٹی ڈوٹ ہم دیتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہائپر ایکٹیو ہوا اس کی میڈیسنز ہیں ہمارے پاس، پریٹا کارب ہے، ہمارے پاس اسٹرامونیم ہے. تو یہ 2 دوائیاں ہی کافی کیس کیور کر دیتی ہیں. تو کچھ چند کیسز ہوتے ہیں تو مختلف سمٹمز ان میں اپیئر ہوئے ہوتے ہیں، تو ہم اس کو پھر تھوڑا سا ریسرچ کر لیتے ہیں. صحیح صحیح، بہت شکریہ. سر ایک سوال انہوں نے بھیجا ہے، امان جمیل صاحب نے. وہ کہتے ہیں کہ کچھ مریض علاج کروانے کے لیے یا دوا کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے جبکہ ان کو شوگر اور بلڈ پریشر ہوتا ہے، تو کیا کوئی ایسی میڈیسن ہے کہ جو ان کو اس طرف راغب کر سکے کہ وہ اپنا علاج کروائیں؟ یا سر وہ بھائی آپ کی بات تو ہے نا کہ آپ نے کہا کہ انسان وہی بات ہے نا، جب خود صحیح نہیں ہونا چاہتا تو پھر اس کو کس طرح سے صحیح کروایا جائے، یا نہیں، کوئی ہمارے ایسی پاس ایسی میڈیسن ہے کہ جو ہے الحمدللہ. ہماری ہومیوپیتھک میں دنیا کے ہر طرح کے مینٹل سمٹمز کے اوپر میڈیسنس موجود ہے. تو جو پیشنٹس ہمارے علاج نہیں کروانا چاہتے یا اپنی زندگی سے اپنے آپ سے بیزار ہوئے ہوتے ہیں، ایک تو اس کی وجہ سے یہ ہوتی ہے کہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے. وہ لائف میں جو چیز چاہتے ہیں یا وہ پا نہیں سکتے، کوئی لو ایشو ہوتا ہے، اس طرح کوئی اچیومنٹ ہے، یا کسی کی ماں باپ سے زیادہ اٹریکشن چاہیے ہوتی، وہ نہیں ملتی. تو ڈس اپوائنٹمنٹ ہے مینلی. تو اس کے اوپر ہماری ایک سب سے اچھی دوائی ہے اگنیشیا. اسی طرح ہم اپنے آپ سے جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ بیگانہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسے کیا تکلیف ہے کیا وہ نہیں ہے، تو وہ اس چیز کو زیادہ خیال نہیں کرتا. تو اس کے اوپر ہمارے پاس ایک جلسیمیم دوائی ہے، تو وہ دے سکتے ہیں. اسی طرح اور جو تھوڑے سے سمٹم چینج ہوتے ہیں ہمارے پاس میڈیسن چینج ہو جاتی ہیں، تو پھر جب ٹریٹمنٹ ہم کرتے ہیں تو اس میں پھر ہم دیکھ لیتے ہیں. صحیح صحیح، بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور یہ
سر لوگ آپ سے فرمائش کر رہے ہیں سر کہ جو ہے وہ آپ میازم پہ ایک لیکچر جو ہے وہ رکھیں اور ہمیں ڈیٹیل میں میازم سمجھائیں، تو انشاءاللہ سر ہم آپ کو دیکھیں رحمت دیں میازم جو گے۔ ہے ٹھیک ہے، وہ ایک ہم لیکچر رکھیں گے اگر اللہ پاک نے چاہا تو، وہ کیونکہ انشاءاللہ میازم جو ہے وہ بہت گہرا سمجھنے والا ایک چیز ہے، ٹاپک ہے، تو اس کے لیے ہمارے ہومیوپیتھ کی زندگیاں لگ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، میازم کو بالکل سمجھنے کے لیے۔ لیکن سمجھنے کے الحمدللہ لیے میں بہت آسان طریقے سے ابھی بھی تھوڑا سمجھا دیتا ہوں، پھر جب ڈیٹیل ٹاپک ہوگا وہ پھر دیکھ لیں گے۔ تو میازم کو بس میں نے کہا نا کہ کوئی بھی چیز سپریس ہوئی ہے وہ میازم بن گئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو پھر ڈیفیشینٹ اس کی کیٹیگریز ہم بنا لیتے ہیں، سورا سفلا سائکوسس، پھر اور ڈیٹیل میں چلے جاتے ہیں تو اور پھر میازم آ جاتے ہیں، ٹیوبرکلوسس میازم آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح کینسر میازم آ جاتا ہے، ٹائیفائڈ میازم آ جاتا ہے، ملیریا میازم آ جاتا ہے، تو پھر وہ آگے اور رینج بڑھ جاتی ہے۔ تو سمپل جو بیسک کوئی بھی چیز ایک عام بندہ بھی سمجھنا چاہے میازم کو، وہ بس اتنا سمجھ لے کہ سپریشن ہوئی ہوئی ہے، اس سپریشن کو ہم نے ہومیوپیتھ نے میازم کا نام دے دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ صحیح تو بے شک وہ آپ کی کوئی فیلنگ ہو وہ سپریس ہوئی ہو، یا کوئی انفیکشن سپریس ہوا ہو، یا کوئی ڈیزیز سپریس ہوئی ہو، وہ میازم ہے۔ صحیح، اور وہ کوئی جینیٹک سے بھی آ سکتا ہے، یعنی کہ جو ہاں وہ ہمارے موروثی جو موروثی مطلب بھی آ سکتا ہے، علامات ہیں وہ بھی بالکل ہو آ سکتا سکتی ہیں۔ ہے، ہاں۔ ٹھیک اچھا ہے ٹھیک ہے سر، اچھا، بہت یہاں سے شکریہ۔ تھوڑا سا یہ کنفیوژن ہے، یہ تھوڑا سا میں کلیئر کرتا چلوں کہ اکثر لوگ اس بات میں کنفیوز ہوتے ہیں کہ ایک بیکٹیریل یا وائرل انفیکشن ماں باپ کو ہوا ہے، فور فادرز کو ہوا ہے، تو آگے ریز میں جو ہے وہ کیسے انفیکشن آ گیا؟ تو وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جینز کو وہ بیکٹیریا، وہ وائرس، وہ فنگس جو ہے وہ ڈیمیج کر دیتا ہے۔ اب وہ ڈیمیج کاپی اگلی نسل میں ٹرانسفر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے وہ ڈیمیج جو کاپی آگے جینز کی گئی ہوتی ہے وہ مختلف بیماریوں کو جینیٹک طور پہ اپیئر کرتی ہے۔ تو لیکن ہمیں پتہ ہے کہ کون سے سپریشن کی وجہ سے یا کون سے انفیکشن کی وجہ سے اس طرح کے سمٹم اپیئر ہوتے ہیں، تو ہم اس کو بھی اس میازم سے ریلیٹڈ کر دیتے ہیں۔ لیکن لوگ جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگلی نسل میں بھی وہ بیکٹیریا چلا گیا، نہیں، اگلی نسل میں وہ ڈیمیج جینز کی کاپی گئی ہوئی ہے۔ تو یہ تھوڑا سا کنفیوژن ٹھیک، ہوتا ہے لوگوں کو میازم میں، تو یہ تھوڑا کلیئر۔ صحیح صحیح، بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ سر، آپ کا بہت سارا ٹائم لے لیا۔ میرا خیال ہے اور کوئی سوال نہیں ہے، اور اگر کوئی ہو کسی کو کوئی سوال تو آپ لوگ اس ویڈیو میں کمنٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب اس کا جواب دیں گے۔ اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی بھی اس طرح کا ٹاپک ہے جس پر آپ لوگ کو ہیلپ کی ضرورت ہے تو وہ آپ ضرور ہمیں کمنٹ کریں، تاکہ جو ہے وہ ہم نیکسٹ منتھ انشاءاللہ اس کو ضرور دیکھیں گے۔ اور جی میں آپ سب کا ایک بہت ریکویسٹ کرنا چاہتا شکریہ ادا ہوں کروں۔ سب سے جی کہ جی میرے جی لیے ڈاکٹر صاحب۔ دعا کرے۔ میں اب جینز پہ کام کر رہا ہوں ہومیوپیتھک کے حوالے سے، کہ ہماری ہومیوپیتھک میڈیسنز جینز پہ کیا اثر رکھتی ہیں، اس پہ کیا کام کرتی ہیں، اور ایجنگ پہ میں کام کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایجنگ کو کیسے روکا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، ہماری ہومیوپیتھک میڈیسنز کی اس تو یہ میرے تجربے چل تو رہے ہیں، اور اسی وجہ سے مجھے ڈائبٹیز میں بھی بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ ہوئی اس کو ریورس کرنے میں، کہ میں ایجنگ پہ اور جینز پہ کام کر رہا ہوں۔ تو آپ سب سے میری صرف یہ گزارش ہے کہ میرے لیے دعا کریں کہ مجھے اللہ پاک اس میں بھی کامیابی عطا کرے، بالکل جیسے مجھے ڈائبٹیز بالکل ریورس کرنے میں کامیابی ملی۔ تھینک یو۔ بالکل بالکل، انشاءاللہ انشاءاللہ سر، ضرور آپ کو اللہ پاک انشاءاللہ کامیاب کرے۔ اور آپ جیسے لوگ ہی جو ہے وہ ہومیوپیتھی کا میں سمجھتی ہوں کہ عظیم سرمایہ ہے، کہ جو میں نے یہ بھی سنا تھا کہ آپ نے اپنے اوپر بھی بہت سارے ایکسپیریمنٹ کیے ہیں، اور ہومیوپیتھی کو آپ نے اپنے جی اوپر پروف میں کر نے کے جو ہے وہ میں پھر نے لوگوں تین پر بار پروف کیا آپ نے۔ جو ویکسین کا وائرس ہوتا ہے اس کو ایکٹیو کیا ہے ہومیوپیتھک میڈیسن سے، تو اچھا یہ تجربہ بھی میرا رہا ہے۔ تو ایجنگ کو بھی میں نے کافی سال ایسی میڈیسنز یوز کر کے میں ٹرائی کرتا رہا ہوں، ایجنگ کو میں نے روک کے رکھا ہے۔ تو ویسے بھی میری عمر چھوٹی ہے، لیکن میں نے صحیح صحیح، اوکے، بہت شکریہ۔ میرا خیال ہے شاید ڈاکٹر صاحب کے پاس لائٹ وغیرہ چلی گئی ہے، یا کوئی ان کے پاس نیٹ کا ایشو ہوا ہے۔ بہت شکریہ آپ سب کا، سارے ویورز کا، میں سب کا بہت تہہ دل سے شکریہ ادا کروں گی کہ آپ لوگوں نے اس کو واچ کیا۔
اور کوئی اور سوال ہو تو ضرور ہمیں کمنٹ کیجیے گا، اور انشاءاللہ ہم نیکسٹ منتھ بھی اسی طریقے سے اور نئے نئے ٹاپکس کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے. آپ سب کا بہت شکریہ. جزاک اللہ. اللہ حافظ.